السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنویر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تنویر انفو۔ دوستو، میں آج آپ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اس گھوڑی کے متعلق بتاؤں گا جس کا نام اسب لیلا تھا اور جس کو پانے کے لیے تقریباً 60 لاکھ رقم اور 12,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ دوستو، 40 برس تک پنجاب پر حکمرانی کرنے والے مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنا پاؤں زمین کے بجائے رکاب میں رکھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کے شاہی استبل میں 12,000 گھوڑے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی 20,000 روپیوں سے کم خریدا نہیں گیا تھا۔ ان میں سے 1,000 گھوڑے صرف مہاراجہ کے لیے مخصوص تھے۔ وہ تھکے بغیر گھنٹوں گھوڑ سواری کر سکتے تھے۔ کوئی پریشانی ہوتی یا غصہ تو گھوڑی سواری سے اپنا حواس بحال کرتے۔ 2 گھوڑے ہمیشہ ان کی سواری کے لیے تیار ہوتے تھے اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کا دماغ خوب چلتا۔ مہمانوں سے گفتگو گھوڑوں ہی کے موضوع پر کرنا پسند تھا۔ ان کے دوست جانتے تھے کہ اچھی نسل کا گھوڑا رنجیت سنگھ کی کمزوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز بادشاہ نے جہاں انہیں اسکاٹش گھوڑے بھیجے تو حیدرآباد کے نظام نے بڑی تعداد میں عربی گھوڑے تحفے میں بھجوائے۔ رنجیت سنگھ نے اپنے گھوڑوں کو نسیم، روہی اور گوہر بار جیسے شاعرانہ نام دے رکھے تھے۔ خوبصورت گھوڑوں کے تو وہ گویا دیوانے تھے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے تھے۔ اس کی مثال جھنگ کے ایک نواب سے گھوڑوں کے مطالبے اور اس کے انکار پر ہونے والی پیش قدمی ہے۔ دوستو، اسب لیلا کو جب لاہور لایا گیا تو ان تمام راستوں کو صاف کیا گیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اسب لیلا کہلانے والی مہاراجہ کی اس پسندیدہ جانور کے نتنوں میں خاک کا کوئی ذرہ چلا جائے۔ دوستو، لیلا تھی بھی تو بہت خوبصورت، مگر مہاراجہ کا اسے پانے کا جذبہ بھی اتنا ہی شدید تھا۔ اس گھوڑی کے حسن کا چرچا فارس اور افغانستان تک پہنچا ہوا تھا۔ اس کے مالک پشاور کے حاکم یار محمد رنجیت سنگھ کے باج گزار تھے۔ وہ اس گھوڑی کے لیے شاہ ایران فتح علی خان قاجاری کو 50,000 روپے نقد اور 50,000 روپے سالانہ جاگیر اور سلطان روم کی پیشکش کو بھی ٹھکرا چکے تھے۔ جب رنجیت سنگھ کو اس کی خبر ملی تو اس کے دیوانے ہو گئے۔ رنجیت سنگھ نے گھوڑی کا اتا پتہ لگانے کے لیے پوری جماعت تشکیل دے دی۔ کچھ نے کہا گھوڑی پشاور میں ہے، جبکہ دوسروں کے مطابق مہاراجہ کی دلچسپی کی خبر ملتے ہی یار محمد نے اس گھوڑی کو کابل منتقل کر دیا۔ اس اطلاع پر مہاراجہ نے اپنے خصوصی ایلچی فقیر عزیز الدین کو پشاور بھیجا۔ واپسی پر طویب میں کچھ اچھے گھوڑے ساتھ لائے، لیکن لیلا اس میں شامل نہیں تھی، کیونکہ یار محمد نے رنجیت سنگھ کے ایلچی کو بتایا کہ اس کے پاس وہ گھوڑی نہیں ہے۔ رنجیت سنگھ کو یقین تھا کہ یار محمد جھوٹ بول رہے ہیں۔ یار محمد کا 12 سالہ بیٹا مہاراجہ کے دربار میں قید تھا۔ ایک بار اس نے مہاراجہ کے کسی گھوڑے کا تقابل لیلا سے کیا۔ مہاراجہ نے پوچھا، کیا لیلا زندہ ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا، ہاں بالکل، وہ زندہ ہے۔ یار محمد نے اپنی گھوڑی رنجیت سنگھ کے حوالے کرنا منظور نہ کیا اور سید احمد بریلوی سے جا ملے، جو اس وقت مہاراجہ سے برسر پیکار تھے۔ سن 1824 میں بدھ سنگھ سندری والیا کی زیر قیادت ایک سکھ فوج سید احمد سے نمٹنے اور گھوڑی لینے کے لیے پشاور جا پہنچی۔ حکم تھا کچھ بھی ہو جائے، گھوڑی ہر قیمت پر لاہور دربار میں پہنچنی چاہیے۔ اس موقع پر خونی جنگیں ہوئیں جس میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ بدھ سنگھ کو بھی یار محمد نے اور گھوڑے تحفے میں تو دیے، مگر لیلا کے بارے میں بتایا کہ وہ مر چکی ہے۔ مگر رنجیت سنگھ کے جاسوسوں کی خبر تھی کہ لیلا ابھی تک زندہ ہے۔ مہاراجہ نے غصے میں شہزادہ کھڑک سنگھ کی قیادت میں ایک اور مہم بھیجی، لیکن اس کے پشاور پہنچنے سے پہلے ہی یار محمد کو قتل کر دیا گیا، یا دیگر روایت میں ہے کہ وہ پہاڑوں میں روپوش ہو گئے تھے۔ بہرحال اس کی جگہ اس کے بھائی سلطان محمد نے لے لی۔ اس مہم میں لاہور دربار نے فتح پائی۔ جب سلطان محمد سے جنرل ونتورا نے لیلا کا مطالبہ کیا تو انہیں بھی یہی بتایا کہ لیلا مر چکی ہے۔ تاہم جنرل ونتورا نے نئے حکمران کو اس کے محل میں نظر بند کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر اس نے اسب لیلا کے بارے میں نہ بتایا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تب جا کر سلطان محمد نے گھوڑی حوالے کرنے پر راضی ہوئے۔ تاہم مورخین کے مطابق ایسا کرتے ہوئے وہ ایک بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ پشاور سے گھوڑی کو فوری طور پر خصوصی گاڑی میں 500 فوجیوں کی حفاظت میں لاہور روانہ کیا گیا۔ یہ بادامی باغ اور قلعے کے آس پاس دھولی دھلائی سڑکوں سے گزرتی مغربی عقبی دروازے پر لاہور پہنچی۔
یہ سن 1830 کا واقعہ ہے، گویا پہلی خبر سے پہلی جھلک تک کا سفر 7 سال کا رہا۔ لیلا کی آمد پر سکھ راجدھانی میں جشن کا سما تھا، کیونکہ مہاراجہ کے خواب کی ایک عرصے کے بعد تکمیل ہو رہی تھی۔ رنجیت سنگھ نے جرمن سیاح بیرن چارلس ہیول کو خود بتایا کہ 60 لاکھ روپے اور 12,000 فوجی اس گھوڑی کو پانے کے لیے کام آئے۔ جب لیلا کو مہاراجہ کے استقبال میں لائے گا تو وہ کچھ اڑیل سی تھی، وہ اپنے مضبوط سفید دان نکوس کر ملازموں کی طرف بڑھتی۔ رنجیت سنگھ نے اس پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کے کان میں کچھ کہا، اس کے بعد وہ اس کی مطیع ہو گئی، اور اس کے بعد لیلا نے مہاراجہ کے علاوہ کم ہی کسی کو خود پر سوار ہونے دیا۔ لیلا کو حاصل کر کے رنجیت سنگھ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے 105 کیرات کا کوہ نور ہیرا، جسے وہ اپنے بازو پر پہنتے تھے، لاکھوں روپے کے دیگر زیورات کے ساتھ گھوڑی کو پہنایا۔ اس اہتمام خاص موقع پر بعد میں بھی یہ اہتمام ہوتا رہا۔ گلے میں ایسے چھلے پہنائے گئے جس پر قیمتی پتھر جڑے تھے۔ اس کی کاٹھی اور لگام بھی زر و جوہر سے جگمگ کرتی تھی۔ اس وقت کے سر بر آوردہ شاعر قادر یار نے لیلا کی تعریف میں نظم کہی اور مہاراجہ سے ڈھیروں انعام پایا۔ جنرل بنتورا کو لیلا لانے پر 2,000 کا قیمتی خلعت عطا ہوا، جبکہ یار محمد کے بیٹے کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ مہاراجوں کو اس بات کا بالکل دکھ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک گھوڑے کو پانے کے لیے اتنی رقم اور اپنے لوگوں کی قیمتی جانیں جھونک دیں۔ انہیں اس بات کا بھی افسوس نہیں تھا کہ سیدھی سادھی لوٹ نے اس کے کردار کو کیسا داغدار کیا ہے۔ لیلا کے لیے رنجیت سنگھ کی پسندیدگی یہ عالم تھا کہ مصنف کرتار سنگھ دگل کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے شیر سنگھ کو لیلا پر بغیر اجازت سواری کرنے کی بداعش میں قریب آگ ہی کر دیا تھا۔ رنجیت سنگھ پر فالج کا حمل ہوا تو کہا جاتا ہے کہ جب انہیں لیلا پر بٹھایا تو ان کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی اور یوں لگتا جیسے وہ بیمار ہی نہیں، اپنی جوانی میں واپس لوٹ آئے ہیں۔ لیلا ہی آخری گھوڑی تھی جس پر مہاراجہ سوار ہوئے۔ ولیم بار نے لیلا کو اس کے آخری دنوں میں دیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس گھوڑی کو دیکھا جائے کہ جسے پانے کے لیے مہاراجہ نے پیسے اور جانوں کی قربانی دی۔ جب اسے ہمارے سامنے لایا گیا تو ہمیں مایوسی ہوئی۔ آخر اگر وہ اچھی حالت میں ہوتی تو خوبصورت لگتی، بہترین خوراک کم ورزش کے باعث اس پر چڑھ چکی تھی۔ دوستو، لیلا چاہے اپنی جوانی والی گھوڑی نہیں رہی تھی، مگر رنجیت سنگھ کی اس سے انسیت وہی کہ وہی تھی، اور لیلا کے مرنے پر مہاراجہ اتنے روئے کہ چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ لیلا کو ریاستی اعزاز کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی میں دفن کیا گیا۔ مہاراجہ کے بیٹے دلیپ سنگھ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نام بمبا تھا، جو سدرلینڈ سے بیاہی گئی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں بمبا برطانیہ سے لاہور منتقل ہو گئی اور خود کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اکلوتی وارث سمجھتی تھی، اور ورثے میں انہیں رنجیت سنگھ کی بھس بھری گھوڑی لیلا اس کے ہیروں سے مزین ساز و سامان ملا۔ بمبا نے سن 1957 میں موت سے پہلے اپنا بیشتر ورثہ حکومت پاکستان کے سپرد کر دیا تاکہ اس کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ اسی دوران پرسرار طور پر لیلا کے ہیروں سے مزین ساز و سامان چوری ہو گیا۔ تاہم لیلا کا بس بھرا اور رنجیت سنگھ کے ساتھ اس تاریخی گھوڑی کی تصویر لاہور کے عجائب گھر کی سکھ گیلری میں موجود ہے اور دیکھنے والوں کو انسان اور جانور کی محبت کی لازوال کہانی سناتی ہیں۔